950 سال، ایک انسان، ایک پیغام، ایک ہی قوم، اور بدلے میں مذاق، انکار، توہین۔ کیا آپ چند دن برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن وہ صدیوں تک برداشت کرتے رہے۔ یہ کہانی ہے اس نبی کی جو ٹوٹے نہیں، رکے بھی نہیں، ہارے بھی نہیں۔ اب زمین پر شرک عام ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے مجسموں کے سامنے جھکتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ نیک ہیں، لیکن ان کے سجدے بدل چکے تھے۔ انہیں گناہ محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ شیطان نے اسے خوبصورت بنا دیا تھا۔ اسی وقت اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا۔ عذاب بھیجنے سے پہلے ہدایت بھیجی گئی، اور اس ہدایت کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے۔ ان کی آواز میں نرمی تھی، دل میں درد تھا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ مجھے ڈر ہے تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہم تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں۔ تمہاری پیروی تو وہی لوگ کر رہے ہیں جو کمزور ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا۔ کچھ لوگ راستہ بدل لیتے، کچھ آنکھیں گھما لیتے، کچھ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ یہ شخص تو پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام خاموش نہ ہوئے۔ وہ دن میں بھی بلاتے، رات میں بھی بلاتے، گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھاتے، مجمع لگا کر پکارتے، کبھی آہستہ لہجے میں، کبھی بلند آواز سے۔ سال گزرتے گئے، بچے جوان ہوئے، جوان بوڑھے ہوئے، نسلیں بدل گئیں، لیکن پیغام نہیں بدلا۔ 950 سال، اور ایمان لانے والے صرف چند مخلص دل۔ ہر بار جب کوئی منہ توڑتا، حضرت نوح علیہ السلام کا دل کانپ جاتا۔ وہ اپنے لیے فکر مند نہ تھے، انہیں اپنی قوم کی آخرت کی فکر تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہی حال رہا تو آسمان سے فیصلہ اترے گا، اور ایک دن جب ظلم حد سے بڑھ گیا، جب انکار ضد بن گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ یہ الفاظ صدیوں کے صبر کے بعد نکلے تھے۔ یہ بد دعا نہیں تھی، یہ ایک نبی کا ٹوٹا ہوا دل تھا۔ آسمان پر بادل جمع ہونے لگے، زمین کے نیچے پانی حرکت میں آیا۔ لوگ اب بھی ہنس رہے تھے، انہیں کیا خبر تھی کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، خشک زمین پر کشتی۔ لوگوں نے پہلے بہت مذاق اڑایا، لیکن اب تو وہ کہکے لگانے لگے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر سمندر سے بھی زمین نکل آتی ہے، اور زمین سے سمندر، ہر طرف پانی چھا گیا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کشتی کی تعمیر اور وہ طوفان جس نے تاریخ بدل دی۔